بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظافت نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ کا کلمہ ترازو کو ثواب سے بھر دے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کے کلمات آسمان اور زمین کے درمیان فضا کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دینا ایمان کی دلیل ہے، اور صبر کرنا روشنی ہے۔ قرآن پاک تیرے موافق یا مخالف دلیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہر انسان نیک کام کر کے اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کرنے والا ہے، اور اس کو اللہ کی راہ میں بیچ ڈالا ہے، یا برے کام کر کے اس کو تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ اس حدیث میں بہت سارے پہلو آئے ہیں، جن میں سب سے پہلے صفائی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نماز بھی ہے، اور صدقہ بھی ہے، اور اس کے اندر صبر بھی ہے۔ سب سے پہلے حدیث کے اندر یہ فرمایا ہے کہ الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی، صفائی یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ نصف ایمان ہے۔ اس کو آدھا ایمان کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح انسان اپنی حقیقی نجاست کو دور کرنا، اس کو آدھی پاکیزگی کہا گیا ہے، اور آدھی پاکیزگی نجاست حکمی ہے، یعنی حسد، کینہ، بغض وغیرہ سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ اس حدیث میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ جس طرح ظاہری پاکیزگی سے بچنا ضروری ہے، اور اس سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ضروری ہے، اسی لیے محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں پر طہارت سے مراد، بعض فرماتے ہیں نماز ہے، کہ قرآن میں ایمان بول کر نماز مراد لیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں کہ صحت نماز کے لیے پاکیزگی، طہارت اہم ترین شرط ہے۔ پاکیزگی نہ ہو تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اسی لیے طہارت کو نصف طہارت سے، نصف پاکیزگی کو نصف آدھا ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جس طرح انسان ظاہری پاکیزگی کو دور کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اسی طرح انسان کو جو اندرونی پاکیزگی ہے، یعنی جو اس کے اندر کی بیماریاں ہیں، حسد ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، تکبر ہے، عجب ہے، خود پسندی ہے، مال کی لالچ ہے، دنیا کی لالچ ہے، بد نظری ہے، تو ان چیزوں سے بھی اس کا بچنا ضروری ہے۔ اسی لیے کہ اصل چیز تو اندرونی کیفیت ہی ہے انسان کی۔ جس طرح ہم اپنی جسم کا ظاہری علاج کرتے ہیں، کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، ظاہری علاج کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے جان کا، اپنے نفس کا باطنی علاج بھی کسی اسپیشلسٹ سے کروائیں۔ ظاہری علاج کے لیے تو اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، لیکن باطنی علاج کے لیے کسی کے پاس بھی نہیں جاتے ہیں۔ اسی لیے جب تک ہم اپنا باطنی علاج نہیں کروائیں گے کسی اسپیشلسٹ کے پاس، تو ہمارے اندر حسد، جھوٹ، غیبت، کینہ، بغض، عداوت یہ چیزیں ہم سے نہیں جائیں گی۔ اسی لیے ان کا علاج بھی اللہ والوں کے پاس ہے، مشائخ کے پاس ہے، اکابرین بزرگوں کے پاس ہے، اور یہ
سلسلہ در سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے، اور یہ سلسلہ ایک زنجیر کی مانند ہے۔ جس طرح ایک زنجیر دوسری کڑے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے اور جڑتی جڑتی وہ اپنے مقام تک پہنچ جاتی ہے، اسی طرح یہ سلسلہ تصوف کا سلسلہ بھی مشائخ سے لے کر اکابرین سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے اپنی باطنی بیماریوں کا علاج کرانے کے لیے آپ کو متبع سنت، آپ کو ایک اپنا پیر رکھنا پڑے گا۔ پیر رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے جس طرح لوگوں نے پیری مریدی کو بدنام کیا ہوا ہے، بلکہ متبع سنت ہو، سنت کے مطابق چلنے والا ہو، اور وہ آپ سے جو لوگوں نے سنتوں کو چھوڑ رکھا ہے وہ آپ کو سنت کے مطابق لے آئے گا۔ اب بیعت جب آپ اس سے ہوں گے تو بیعت ایک سنت عمل ہے، یہ کوئی کسی کا ایجاد کیا ہوا نہیں ہے بلکہ ایک سنت عمل ہے۔ اور بیعت کا سب سے بڑا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو موت کلمے کے اوپر آتی ہے، اور صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے۔ اور بیعت کا دوسرا نام توبہ کرنا ہے اپنے گناہوں سے۔ بیعت کے اندر جو کلمات کہے جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو گناہوں سے توبہ کرنے کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنے ایک ظاہری جسم کا علاج کرتے ہیں، ظاہری پاکیزگی سے بچتے ہیں، اسی طرح ہم اپنی باطنی پاکیزگی کا بھی خیال رکھیں۔ اور جو آپ سنتے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، جو آپ کا شیخ ہوگا تو وہ آپ کو ان سنتے کو اوپر چلا چلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے گا۔ اور جب آپ بیعت ہو جائیں گے اور چھوٹی سی چھوٹی عبادات کو کرنے لگ جائیں گے تو آپ کو نماز کا نور بھی ملے گا، قرآن کا نور بھی ملے گا، ذکر کا نور بھی ملے گا، ماں باپ کی خدمت کرو گے اس کا نور بھی ملے گا، اور ہر چیز جب آپ عبادت کرو گے تو آپ کو عبادت کے اندر سرور ملے گا، آپ کو سکون ملے گا، آپ کو مزہ آئے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں، اور آخر کار آپ مقام احسان تک پہنچ جائیں گے۔ یعنی جس طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ غالباً حدیث ہے کہ جس طرح ایسی عبادت کرو کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں۔ اگر یہ گمان نہیں بنتا ہے تو یہ گمان بنا لو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ انسان اپنی باطنی بیماریوں کا بھی علاج کرائے۔ دوسری چیز یہاں سے نماز ہے۔ نماز روشنی ہے، اور روز قیامت پل صراط سے گزرتے وقت اس کی روشنی ہوگی جو نمازیوں کو وہاں کام آئے گی۔ اس حدیث سے تیسری چیز صدقہ ہے کہ صدقہ دلیل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محدثین فرماتے ہیں کہ صدقہ دینا یہ مومن ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ صدقہ دینا آدمی کے مومن ہونے اور اخلاص دار ہونے کی دلیل ہے۔ اور آخری چیز یہ ثابت ہو رہی ہے کہ صبر روشنی ہے، صبر مومن کا ہتھیار ہے، اس سے مومن کو استقامت ملتی ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ قرآن مجید قیامت میں اپنے بندوں سے جھگڑا کرے گا اپنے حقوق کے بارے میں۔ جس طرح انسان آپس میں ایک دوسرے سے اپنے حقوق کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں تو قرآن بھی اس سے جھگڑا کرے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف قرآن کو پڑھ لینا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ نجات کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو شخص قرآن کے حقوق ادا کرے، قیامت کے دن اس کے بارے میں یہ قرآن سفارشی ہوگا، اور اس شخص کے لیے یہ قرآن حجت اور دلیل بن جائے گا۔ اور قرآن کے حقوق ادا نہ کیا تو قیامت کے دن یہ قرآن اس کے خلاف ہو جائے گا۔
اسی لیے یہ ایسا جھگڑالو ہے قرآن کہ اگر جس کے لیے اس نے سفارش کی تو اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، اور اس قرآن نے جس کے خلاف سفارش کی تو اس کی سفارش بھی قبول کی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث میں جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں، ثابت ہو رہی ہیں، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔